ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ اذا کان لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها، کہ جب 15ویں شب ہو شعبان کی نصف رات ہو، وصوموا نہارها، رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، فإن اللہ ينزل فيها لغروب الشمس، کہ اللہ تعالیٰ اس رات آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے۔ پیارے بھائیو، اس طرح کی یہ جو روایت ہے، موضوع کہتے ہیں جھوٹی منگرت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی ایک جھوٹی بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جان بوجھ کر جو میری طرف جھوٹ بولے۔ آپ لوگوں کو تو نہیں معلوم، لیکن جن علماء کو معلوم ہے، جو اس طرح کی بات کرتے ہیں، جو اس کے داعی ہیں، ان کو معلوم ہے کہ جھوٹی روایت ہے اور جان بوجھ کر کرتے ہیں ایسا۔ پیارے بھائیوں، ان لوگوں کو چاہیے کہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لیں۔ یہ وہ حدیث ہے، واضح حدیث ہے، بخاری وغیرہ میں یہ حدیثیں موجود ہیں۔ اور اس میں یہ بھی کہ تقطع الآجال من شعبان الی شعبان، کہ ایک شعبان سے لے کر دوسرے شعبان تک جو لوگ فوت ہوں گے ان کا سارا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اور ایک ہی روایت ہے، یہ بھی ضعیف ہے۔ اس کے بعد ایک روایت، یا علی، اے علی، من صلی 100 رکعۃ لیلۃ النصف من شعبان، جو آپ کو سنائی حدیث کہ جس نے 100 رکعت پڑھی، تو امام شوکانی فی الفوائد المجموعہ میں کہتے ہیں یہ بھی موضوع روایت ہے، یہ بھی موضوع ہے۔ دین کے ساتھ بہت گھپلا کرنے کی کوشش کی ہے ان یہودیوں نے، ان شیعوں نے۔ جو صحیح بات تھی اس کو چھپا دیا اور جو غلط بات تھی اس کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہر دور میں شروع سے لے کر محدثین پیدا ہوئے، ہر ضعیف اور موضوع کو الگ کر کے رکھ دیا، اور اس دور میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ کام کیا۔ ان کی احادیث کی مجموعہ ہے، سلسلہ احادیث الصحیحہ، سلسلہ احادیث الضعیفہ، جتنی صحیح حدیثیں وہ الگ کر دیں، جتنی ضعیف روایتیں وہ الگ کر دیں، پورے دلائل کے ساتھ۔ کون راوی ہے، اس کا پورا نام کیا تھا، اس کے حالات زندگی کیا تھے، کب پیدا ہوا، کب مرا، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا میرے بھائیوں، نبی کی حدیث کی حفاظت کرنے کے لیے کہ دنیا میں کسی اور شخص کی کسی بات کی حفاظت کی یہ انتظام نہیں ہے، اللہ نے کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم اس کے محافظ ہیں۔ اور بھائیو، یہ قرآن، یہ سنت سب اللہ کی طرف سے ہے۔ کیوں؟ فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ دین کے معاملے میں جب رسول اللہ کچھ فرماتے ہیں تو اپنی طرف سے نہیں فرماتے، جب اللہ کی طرف سے آرڈر آتا ہے۔ قرآن بھی اللہ کی طرف سے، رسول کا فرمان بھی اللہ کی طرف سے۔